السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے دعا کی طاقت۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ پھوپھی سندل نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تو سب گھر والے ان سے خفا ہو گئے۔ بہرحال پھوپھی کی رخصتی ہو گئی اور انہوں نے دل پر صبر کا پتھر رکھ لیا۔ ہمارے والدین نے ان سے رابطہ رکھا اور نہ ہی انہوں نے ہم سے میل ملاقات کی کوشش کی۔ پھوپھی نے جس شخص کو اپنا جیون ساتھی چنا تھا وہ پہلے سے شادی شدہ اور بال بچوں والا تھا۔ اسی اختلاف کے باعث میرے والدین پھوپھی کی وہاں شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خیر شادی ہو گئی اور اس کے بعد جیسے بھی حالات رہے پھوپھی نے کبھی اپنے میکے سے امداد طلب نہ کی۔ وہ برا بھلا وقت گزارتی رہیں اور ہمارے گھر بھی نہیں آئیں۔ ہم جب بڑے ہو گئے تو سنا کہ ہماری ایک پھوپھی ہے جو کسی بستی میں بیاہی ہوئی ہے اور ہمارے گھر شادی کے بعد کبھی نہیں آئیں۔ شادی بیاہ و دیگر تقریبات میں بھی جب رشتہ دار اکٹھے ہوتے تو دادی جان پھوپھی سندل کی کمی محسوس کیا کرتی تھی، لیکن وہ بھی بیٹوں کے آگے مجبور تھی۔ تاہم جب دادی کا وقت قریب آیا تو مرنے سے پہلے انہوں نے میرے والد کو بلا کر کہا کہ اگر کبھی سندل یا اس کی اولاد خود رابطہ کرے تو میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ اسے ٹھکرانا نہیں، اس کی خطا کو معاف کر دینا اور اسے گلے سے لگا لینا۔ اگر وہ تم لوگوں سے دوبارہ رشتہ جوڑنا چاہے تو اس کی اولاد سے اپنی اولاد کا رشتہ کر کے اس برسوں کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لینا۔ ابو جان نے وعدہ کر لیا اللہ کا کرنا کہ اس کے 3 دن کے بعد دادی جان فوت ہو گئیں۔ مجھے اس شفیق ہستی کے دنیا سے چلے جانے کا بہت قلق تھا۔ ہر وقت سوچا کرتی ایک کاش میں ان کی آخری خواہش پوری کر سکتی اور ان کی بچھڑی بیٹی سندل کو خاندان سے ملانے کا وسیلہ بن سکتی۔ یہ مگر بہت مشکل تھا بلکہ ناممکن سی بات لگتی تھی۔ اب صرف دعا کا ہی سہارا رہ گیا تھا۔ ایک دن میں گھر میں کھانا پکا رہی تھی کہ فون کی بیل ہوئی۔ میں نے ریسیو اٹھا لیا۔ ایک اجنبی لڑکے کی آواز تھی، سمجھی کہ رانگ نمبر ہے۔ میں نے فون رکھ دیا۔ ذرا دیر بعد پھر گھنٹی بجی۔ وہی لڑکا بول رہا تھا، کہنے لگا پلیز شہینہ فون بند مت کرنا۔ میں حیران رہ گئی، یہ کون ہو سکتا ہے جو اس قدر بے تکلفی سے بات کر رہا ہے اور اس سے میرا نام بھی معلوم ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ وہ بولا میں تمہاری پھوپھی سندل کا بیٹا بات کر رہا ہوں۔ پھوپھی سندل کا نام سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ مجھے کس قدر اشتیاق تھا ان سے ملنے کا، ان کو دیکھنے کا، اور آج ان کا بیٹا ہمارے گھر فون کر رہا تھا۔ میں تو اس دن کو ترستی جب کبھی میں اپنی پھوپھی کو دیکھوں۔ بار بار دادی جان کے منہ سے ان کا نام سنا تھا۔ دادی کبھی کبھی اپنی اس بیٹی کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی اور آنسو بہایا کرتی تھی جس کو اپنی پسند کی شادی کرنے کی سزا ملی تھی۔ ندیم میرا ہی نہیں میرے سب بھائی بہنوں کا نام جانتا تھا۔ اس کے دل کا بھی یہی حال تھا کہ جو میرا تھا۔ وہ بھی ہم سب سے ملنے کو ترستا تھا کیونکہ پھوپھی اب بھی ہم سے محبت کرتی تھی اور انہیں حسرت تھی کہ ان کے بھائی اور بھاوج ایک بار آ کر انہیں گلے سے لگا لیں۔ اگلے دن اس نے پھر فون کیا۔ میں نے فون اٹھایا۔ اس دن کے بعد یہ روز کا معمول ہو گیا۔ وہ فون کرتا اور ہم 2-4 باتیں کر لیتے، لیکن میں امی کے ڈر سے کسی کو نہ بتاتی تھی کہ پھوپھی کا بیٹا فون کرتا ہے، کیونکہ امی جان ابھی تک پھوپھی سے نفرت کرتی تھیں۔ 6 ماہ تک میں ندیم سے چپکے باتیں کرتی رہی۔ جی چاہتا تھا کہ اس سے دیکھوں۔ ایک دن اس نے کہا میں فلاں وقت تمہارے گلی سے گزروں گا، تم مجھے دیکھ لینا۔ میں چپکے سے چھت پر گئی اور دیکھ لیا۔ ندیم مجھے بہت اچھا لگا۔ دوسرے دن اس نے فون پر پوچھا بقول آپ کو ندیم نام تو بہت پسند آئے گیا، آپ کے ذہن میں میری کوئی تصویر بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل، آپ جیسی ہی
آپ کی تصویر میرے ذہن میں تھی۔ میں نے اس سے اس کا ایڈل پوچھا، اس نے بتایا تو اسے سن کر میں ڈر گئی کیونکہ میں اس کا بالکل الٹ تھی۔ اس لیے اب جب بھی ندیم کہتا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تم اپنے گھر کے گیٹ پر فلاں وقت آنا، میں ادھر سے گزروں گا، میں ٹال جاتی تھی، میں تو بالکل خوبصورت نہیں ہوں، وہ مجھے دیکھ کر کتنا مایوس ہوگا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔